اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اسلامک وظائف چینل کلمہ توحید کا فلسفہ بیان کرنے جا رہا ہے، جس میں اللہ کے یکتا ہونے اور اس کے وحدہ لا شریک ہونے کے متعلق ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کیا جائے گا۔ یہ واقعہ آپ کا ایمان مضبوط کر دے گا اور اللہ تعالیٰ پر توکل بڑھا دے گا۔ ناظرین گرامی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک دہریہ آیا جو خدا کی ذات سے انکار کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نہیں مانتا کہ خدا موجود ہے، یہ کائنات طبی طور پر بنی ہے اور خود ہی چل رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں اور پیدا ہو رہے ہیں، یہ ایک طبی عمل ہے۔ یہ اس کا دعویٰ تھا۔ اس نے چیلنج کیا کہ مسلمانوں میں سے جو بھی کوئی بڑا عالم ہے میرے مقابلے میں لایا جائے تاکہ میں اس سے بحث کر سکوں اور اسے غلط ثابت کروں۔ لوگ غلطی میں مبتلا ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو کسی طاقت کے تابع کر دیا ہے جو کہ سارے جہاں کو چلا رہی ہے۔ میں اس بات سے انکاری ہوں۔ تو اس زمانے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم مانے جاتے تھے۔ مہدی نے امام کے پاس پیغام بھیجا، رات کا وقت تھا، کہ وہ آ کر اس دہریے سے بحث کرے اور اسے ایمان کامل کی طرف لے کر آئیں۔ چنانچہ آدمی پہنچا۔ بغداد میں ایک بہت بڑا دریا ہے، تو اسے دریائے دجلہ بھی کہا جاتا تھا۔ اس کے ایک جانب شاہی محلات تھے اور دوسری جانب شہر تھا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شہر میں رہتے تھے، اس لیے دریا پار کر کے انہیں آنا پڑتا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کافی وقت گزرنے کے بعد محل میں پہنچے۔ امام صاحب تشریف فرما تھے اور انہیں مناظرے کی دعوت دی گئی۔ امام ابو حنیفہ نے پیغام لے کر آنے والے کو کہا کہ آپ چاہیں میں آتا ہوں۔ اسی اثناء میں رات کے 12 بج گئے۔ انتظار کرتے کرتے دہریہ تھک گیا۔ دہریہ نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب ڈر گئے ہیں اور سمجھ گئے ہیں کہ کوئی بڑا فلسفی آیا ہے اور میں اس سے بحث نہیں کر سکتا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ اس کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ کافی وقت گزر گیا تو امام صاحب حاضر ہوئے۔ تمام درباری کھڑے ہو گئے۔ وقت خلیفہ نے امام صاحب سے کہا کہ آپ نے آنے میں بہت دیر کر دی، پیغام بھجوانے کے باوجود آپ نے آنے میں اتنی تاخیر کیوں کی؟ حالانکہ شاہی حکم کی تعمیل کرنا آپ کا اولین فرض تھا۔ اس کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا اور میں یہ سوچ کر پریشان ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات سن کر دربار میں موجود تمام لوگ حیران و پریشان ہو گئے کہ ایسا کون سا واقعہ درپیش آیا ہوگا جس نے امام ابو حنیفہ کو بھی حیرت میں ڈالا ہوا ہے۔ خلیفہ وقت نے اس واقعے کے متعلق دریافت کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں شاہی محل میں آنے کے لیے دریا کو پار کرنے لگا تو مجھے کوئی کشتی نظر نہ آئی۔ گھپ اندھیرا تھا، میں حیران تھا اور پریشانی کے عالم میں تھا کہ اس دریا کو کیسے پار کروں۔ میں نے اچانک دیکھا کہ دریا کے اندر سے اچانک نہایت ہی عمدہ لکڑی کے تختے نکلنے شروع ہو گئے ہیں اور ایک کے بعد ایک نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ میں حیران ہو گیا اور دل ہی دل میں کہا کہ اللہ، دریا سے موتی نکل سکتا ہے، مچھلی نکل سکتی ہے، یہ تختے کیسے نکل رہے ہیں؟ اس کے بعد تختے خود بخود جڑنے شروع ہو گئے، جڑتے جڑتے کشتی کی صورت اختیار کر گئے۔ اتنے میں دہریہ نے کہا کہ امام صاحب، میں تو آپ کے بارے میں یہ سن رکھا تھا کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں، مگر آپ تو بچوں جیسی باتیں کر رہے ہیں۔ بھلا کیسے کشتی خود بخود بن سکتی ہے؟ یہ بات میری عقل سے باہر ہے۔ امام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا یہ بات تمہیں بے وقوفی لگ رہی ہے؟ دہریہ نے کہا کہ کشتی بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بن سکتی۔ امام صاحب نے کہا، ذرا سوچیں کہ یہ اتنا بڑا جہاں جس کی چھت آسمان ہے وہ بھی بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، جس کی فضا میں کروڑوں پرندے اور جانور موجود ہیں، یہ خود بخود بن گیا ہے۔ یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے، سورج چاند خود ہی نکل رہے ہیں اور خود ہی ڈوب رہے ہیں۔ جب ایک معمولی سی کشتی بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی کائنات جس میں ان گنت بنانے والے کی نعمتیں اور کاریگری دکھائی دیتی ہے، وہ کیسے خود بخود چل سکتی ہے؟ اب مجھے یہ بتائیں، میری عقل بچوں جیسی ہے یا آپ کی؟ یہ گفتگو سن کر دہریہ کو اپنے تمام سوالات کے جوابات مل گئے اور اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر مسلمان ہو گیا۔
ہماری اسلامی تاریخ بے شمار ایسے واقعات سے بڑی بڑی ہے جس کو سن کر یا پڑھ کر ہماری روح تازہ ہو جاتی ہے اور ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ پر مضبوط ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی وحدہ لا شریک ہے، وہ تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے، وہ رازق ہے اور اپنی تمام مخلوقات کو پالنے والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کا اختتام اس دعا پر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان پر خاتمہ کرے، مرتے وقت کلمہ نصیب ہو اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شمار کرے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔